نوجوان دوستوں، آپ سے ایک گزارش ہے۔ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ والد کی اور والدہ کی بات نہیں مانی جاتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں چاہیے ہم ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ کوئی بات کہیں تو فوراً ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں۔ قرآن پاک کے اندر تو آتا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہا جائے، لیکن ہم لوگ ان کی بات ماننا تو دور کی بات ہے، ہم آگے سے بکواسات بھی کر ڈالتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ شخص بڑا عبادت گزار تھا، اس نے اپنا عبادت خانہ علادہ سے بنا رکھا تھا، اس کے اندر وہ عبادت کرتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ آئی اور اس نے آواز دیا اپنے بیٹے کو، یا جریج۔ تو جریج نے کوئی آگے سے جواب نہ دیا، وہ نماز کے اندر مشغول تھا۔ اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اپنی والدہ سے کوئی بات کر لوں یا میں نماز کو مکمل کروں، کون سا کام کروں؟ اب اس نے نماز کو مکمل کیا، والدہ سے بات نہ کی۔ والدہ چلی گئی اپنے گھر کو۔ دوسرے دن پھر والدہ آئی تو والدہ نے آ کر پھر اسی طرح اپنے بیٹے کو آواز دی، اور آج پھر وہ نماز کے اندر مشغول تھا۔ والدہ پھر گھر کو چلی گئی۔ تیسرے دن پھر والدہ لوٹ کر آتی ہے تو بیٹا پھر اسی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو اب والدہ کے دل پہ ایک چوٹ لگی اور والدہ خفا ہو کے، ناراض ہو کر واپس چلی گئی اور بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے بدکارہ عورت کا منہ دکھائے۔ جریج عبادت کر رہا ہے کہ عرصے سے وہاں پر، اور ایک دن اس کے پاس ایک بدکارہ عورت آ گئی۔ اس بدکارہ عورت نے آ کر کہا تو میری حاجت کو پورا کر۔ جریج نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، جاؤ، میں ایسا کام نہیں کرتا۔ نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ کیسے ایسا کام کر سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں۔ اسے اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اور وہ عورت چلی گئی ایک چرواہے کے پاس، اسے جا کر کہا میری حاجت پوری کرو، اور اس چرواہے نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اب جب چرواہے نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اس کا حمل ٹھہر گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا بچہ جن گیا۔ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو معلوم ہوا، معاشرے کے اندر افراتفری ہو گئی، لوگوں کے اندر یہ بات چلنے لگی فلاں عورت کا بیٹا پیدا ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اب اس سے ان کے وڈیروں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو اس نے تہمت لگائی جریج کے اوپر کہ یہ جریج نے کیا ہے۔ اب لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے، سیدھے چلے گئے اور جا کر اس کے عبادت گاہ کو، عبادت خانے کو گرا دیا۔ گرانے کے بعد اس کے اوپر حملہ شروع کر دیا، ڈنڈوں سے مارنے لگ گئے، ڈنڈوں سے۔ اب وہ شخص مار کھانے کے بعد پوچھتا ہے یارو میرا قصور کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح مجھے، مارتے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی اور یہ بچہ پیدا ہوا۔ اب جریج نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہوئے، وہ جو ماں کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا تھا، اس کے اوپر معافی طلب کرتے ہوئے بچے کو یوں ٹھونسا اور بچہ بول پڑا۔ بچے کو کہا جریج نے کہ تیرا باپ کون ہے؟ انتا ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ میرا جو والد ہے وہ فلاں چرواہا ہے۔ اب بچہ بول نہیں سکتا تھا اس عمر میں، اللہ نے اسے بلوا کے دکھایا۔ جب لوگوں کے سامنے وہ بچہ بول گیا، اب لوگ شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی۔ اب کہنے لگے جریج ہم تمہیں سونے کا محل تیار کر کے دیں، سونے کی عبادت گاہ تیار کر کے دیں، یا چاندی کی، تو ہمیں بتا، اس کے اندر عبادت کیا کر۔ جریج نے کہا نہیں، میں سونے اور چاندی کی لالچ نہیں رکھتا،
उसी इबादत खाने को दोबारा तामीर किया उसी मिट्टी के साथ, और वहां पर फिर इबादत शुरू कर। इस वाक़े से ये बात मालूम होती है कि वालिदैन का दिल दुखा के हम लोग कब सुकून हासिल कर सकते हैं, जबकि उनकी बुदुआ लगा करती है। जब उनकी बुदुआ लग गई तो फिर हमारी न दुनिया में हमें सुकून मिलेगा न आखिरत में। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचें और उनकी फर्माबरदारी करें।